ایمان استدلالی اور ایمان تحقیقی کا فرق۔ ارشاد فرمایا کہ استدلالی ایمان نہایت بودا ہوتا ہے، ایمان تحقیقی اعلیٰ درجے کا ایمان ہے جس پر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ اور منطق کے امام تھے۔ جب موت کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ کے وجود پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ جب حضرت امام رازی رحمۃ اللہ نے دلیل پیش کی تو شیطان نے اسے توڑ دیا دلیل کو، دوسری دلیل پیش کی تو اسے بھی توڑ دیا، یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دلیلوں کو شیطان نے توڑ دیا جناب، اور ان کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ ان کے شیخ جو وہاں موجود بھی نہیں تھے، بہت دور فاصلے پر تھے، یہ تو کیونکہ سب تو اہل علم حضرات ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ان کو ضرورت نہیں اس تحقیق کی، اور میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نہیں کہتا، جو لائیو سنتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں کہتا، جو پابند سنتے ہیں یہ میں ان کے لیے کہتا ہوں، جو کسی کو بیان بھیج دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یا قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، اس کی دلیل آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، علماء سے، مفتی صاحبان سے، اس واقعے کی۔ کرامت اولیاء حق ہے، حدیث واقع کرامت حق ہے یہ، اور بہت سی کرامتیں بتائی نہیں جاتی کہ لوگ وہ وسوسے پڑ جائیں گے، انکار کر دیں گے، آپس میں بحث کریں گے، لڑنا شروع کر دیں گے، اور یہ واقعہ تو علماء کو تو لازمی پتا ہوگا جناب۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دلیلوں کو شیطان نے توڑ دیا اور ان کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ ان کے شیخ جو وہاں موجود بھی نہیں تھے، بہت دور فاصلے پر تھے، ان کو ان کی اس حالت کا کشف ہو گیا۔ انہوں نے اپنا لوٹا زمین پر پٹکا اور جوش میں فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ شیخ کی کرامت سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آواز پہنچ گئی۔ انہوں نے شیطان کو یہی جواب دیا اور شیطان ان سے شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اس طرح وہ برے خاتمے سے بچ گیا۔ اس پر معاورمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر استدلال سے دین کا کام چلتا تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ دین کے رازدار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں کے کہنے سے باپ پر ایمان لے آتے ہو جو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، باپ کو بلا دلیل مان لیا اور اللہ کے وجود پر فلسفہ اور منطق کے دلیل تلاش کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ماں نے کہا کہ وہ تمہارے ابا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارے ربا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بھی اسی طرح ایک کشف کا واقعہ ہوا تھا کہ مسلمان کو تھوڑا مشکلات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور اللہ نے کشف کرا دیا، وہیں سے آواز لگائی جو وہاں تک پہنچ گئی، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ تو عجیب و غریب واقعہ ہے، مفتی نعیم صاحب نے یہی سنایا تھا یہ واقعہ جناب۔ ماں نے کہا کہ وہ تمہارے ابا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تمہارے ربا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور امانت کیا ماں کے صدق و امانت سے بھی کمتر ہے؟ تمہارے ماؤں کے 1000 صدق و امانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور امانت پر قربان ہوں۔ رسول کی عظمت پر اللہ شاہد ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ ارے یہ فلسفہ اور منطق محبت نہ دیں گے، یہ تو محض باتیں ہیں۔ عشق ہو تو عقلی دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ عقل کامل کا نام عشق ہے جناب، جس کے اندر عشق نہیں ہے اس کی عقل ناقص ہے۔ ابلیس جو برباد ہوا وہ اسی لیے برباد ہوا کہ عاشق نہیں تھا۔ یہ اعتراض کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، دراصل ان کی عقل ہی ناقص ہے، کیونکہ عقل کامل ہوتی ہے عشق سے۔ ابلیس کے پاس عقل کامل یعنی عشق نہیں تھا، اس لیے اعتراض پیدا ہوا۔ ماں کے کہنے سے باپ پر ایمان لے آتے ہو جو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، باپ کو بلا دلیل مان لیا اور اللہ کے وجود پر فلسفہ اور منطق کی دلیل تلاش کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ماں نے کہا وہ تمہارے ابا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ابا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور امانت کیا ماں کے صدق و امانت سے کمتر ہے؟ تمہارے ماؤں کے 1000 صدق و امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت پر قربان ہو۔ رسول کی عظمت پر اللہ شاہد ہے، وہ معصوم ہے۔ ارے یہ فلسفہ اور منطق محبت نہ دیں گے، یہ تو محض باتیں ہیں۔ عشق ہو تو اپنی دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ عقل کامل کا نام عشق ہے۔
جس کے اندر عشق نہیں اس کی عقل ناقص ہے. یہ اعتراض کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، دراصل ان کی عقل ہی ناقص ہے، کیونکہ عقل کامل ہوتی ہے عشق سے. ابلیس کے پاس عقل کامل یعنی عشق نہیں تھا، اس لیے اعتراض پیدا ہوا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا میں کیوں سجدہ کروں، اور سجدے کے حکم پر عقلی دلیل لایا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے. آگ مٹی سے افضل ہے، یہ عقل ہی تو ہے راندہ درگاہ کرتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، اس پر گرفت کی گئی، تو فوراً اقرار کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا الی آخر آیا. عشق تو فوراً اقرار خطا کر لیتا ہے، وہ میں نہیں کرتا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، دراصل ناقص عقل ہیں. ان کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ محض اعتراض کرنا ہے، اور ایمانداروں کے ایمان کو تباہ کرنا ان کا مقصود ہے کہ ہماری ایسی باتیں سن کر وہ شبہ میں پڑ جائیں. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت دین کو تباہ کرنے والی ہے. یہ آخر اپنی ماؤں سے کیوں نہیں کہتے کہ ثبوت پیش کرو کہ ہم اسی باپ کی اولاد ہیں جس کو تم بتاتی ہو. اس کے صدق اور امانت پر تو ایسا یقین کامل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت پر اتنا بھی یقین نہ ہو. یہ زوال ایمان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ اگر عشق ہو تو کیا آدمی حقیقت سے آنکھ پھیر سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود کی یہ ہمارے آنسو ہیں. یہ آنسو خود شہادت دیتے ہیں کہ ہم اس محبوب حقیقی کے فراق میں رو رہے ہیں. اگر یہ خیالی ہیں تو تم کسی خیالی محبوب کی یاد میں رو کر دکھا دو، اور اسی طرح بے چین رہ کر دکھا دو جس طرح ہم اللہ کی تلاش میں بے چین رہتے ہیں. ہمارا ایمان استدلالی نہیں ہے کہ چونکہ اتنے بہت سے لوگ مسلمان ہیں اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چونکہ اور اس لیے میرے ایمان کی بنیاد نہیں ہے کہ چونکہ اور یہ اس لیے، بلکہ میرے دل نے گواہی دی ہے کہ کوئی میرا خالق ہے. یہ زمین، آسمان، شمس، قمر، تارے کس نے بنائے ہیں؟ کس کا ہاتھ وہاں گیا تھا؟ چمگادڑ کی طرح اندھیرے میں لٹکے ہوئے ہو اور پوچھتے ہو کہ آفتاب کہاں ہے؟ ارے اس اندھیرے سے نکل آؤ، پھر آفتاب نظر آئے گا. ابھی تمہارے دل میں اندھیرا ہے، پہلے دل کو اللہ کے نور سے نورانی کر لو. کسی اللہ والے کے مشورے سے یہ 1969 میں سب تسبیحاں 500 مرتبہ ہوتی تھیں. حضرت مجدد کے وقت میں 1200 تھیں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے حالات ذوف وغیرہ سے کم کیا، ہوتے ہوتے حضرت شابر الق صاحب نے اور کم کر دیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پھر 500 تسبیح فرماتے تھے. جس وقت اللہ نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے، اس وقت 300 کی تسبیح تھی. اس کے بعد 100 پر کر لیا حضرت نے، پر میں 100 سے کم میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ پہلی دلیل کافی ہے کہ 100 بار جو کلمہ شریف پڑھ لے گا قیامت دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. پھر حضرت نے اور آسانی کر دی، چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہو. تقریباً 250 سے زیادہ صفحات ہیں ذکر کے بارے میں جو یہاں شروع ہو چکے ہیں. صفحات 186 صفحات میں سے غالباً 48 صفحات تک بیان ہوئے، اس کے بعد پھر دوسرے مضامین آتے چلے گئے. تو ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ. ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں نا، میں تو اپنی ہی مثالیں دیتا ہوں، ایسے منہ بند ہیں بالکل اسی طرح، یا نیند میں مست ہو جانا چاہیے. محبوب کا ذکر آتے ہی مست ہو جانا چاہیے، کم از کم تھوڑے تو ہونٹ کھلیں، لا الہ الا اللہ تو ہو نا. اسی طرح اللہ کے ذکر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، لیکن نہیں. ہر ایک کی مرضی ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے دھیان کیوں نہیں کیا، اتنا عرصہ میں بغیر ذکر کے رہا. ذکر روح کی غذا ہے، تلاوت، دعائیں، نمازیں، یہ روح کی غذا ہے. یہ جب روح کو غذا نہیں ملے گی روح کمزور ہو جائے گی. نفس کی غذا گناہ ہے، گناہ ملیں گے وہ تگڑا ہو جائے گا. تو یہاں تک حضرت نے فرمایا امتحانات آپ کے چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں کم کر لو. سفر میں ہو کم کر لو، تھکے ہوئے ہو، طبیعت ناساز ہے کم کر لو، بخار ہوتا ہے کھانے کا دل نہیں کرتا، چائے بسکٹ لے لیتا ہے. فرمایا چلو 1 پر 10 کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، 10 دفعہ ہی پڑھ لو. یہ فرمایا یہ سب مجبوریاں ہیں، اپنا شوق مت دکھاؤ، چلتے پھرتے ذکر پورا کر لو، ناغہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح معمولات صبح و شام ہے، اس میں بیٹھ ہونا ضروری نہیں ہے. ایک نظر آپ نے پڑھ لے کہ کیسی کیسی دعاؤں کو اللہ نے حضرت والا کو توفیق دی
کہ اللہ نے کئی دعاؤں کے درمیان سے اللہ نے حضرت والا کو توفیق عطا فرمائی. یہ دعائیں چنی حضرت والا نے، چھوٹی چھوٹی دعائیں. اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی، چھوٹی چھوٹی دعائیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ماں باپ کے لیے، گھر کے لیے، اولاد کے لیے، ایمان کے لیے بڑے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اب اتنے وسوسے آتے ہیں تو جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے میرے دل میں ہے کہ بہت لمبی دعا ہوگی، ظاہر بات ہے. جب حضرت نے سنائی دعا حدیث باقی بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی، کیا ہے آگے؟ و ولدی و اہلی و مالی. فرمایا دیکھو پہلے دین فرمایا. اب الحمدللہ صبح شام اللہ سے توفیق عطا فرماتے ہیں جس کو بھی ماشاءاللہ کہ وسوسے ختم ہو گئے. صحابی رضی اللہ عنہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، مال کو آخر میں مقدم فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اب کیا حال ہے؟ فرمایا سب وسوسے غائب. اولاد جاتی ہے، دوست جاتے ہیں سفر وغیرہ پر تو وسوسے آتے ہیں، تو پھر یہ دعا ایسا DDT کا کام کرتی ہے دعا الحمدللہ. تو فرمایا کہ کسی اللہ والے کے مشورے سے پہلے حضرت 500 بتاتے تھے، 100 بار اللہ اللہ کر لیا کروں، یا جتنی تعداد شیخ تجویز کرے، اللہ کے نام کی برکت سے اور اللہ والوں کی صحبت سے دل میں نور آ جائے گا. پھر یہ اعتراضات کی پڑیا تلاش کرتے پھرو گے کہاں گئی. دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے جناب. جب اللہ کا نور دل میں آ جائے گا تو خود ہی حقیقت روشن ہو جائے گی. پھر دلیل اور فلسفہ اور منطق تلاش نہیں کرو گے. پھر ایسا یقین پیدا ہوگا کہ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے اور میں اکیلا ہوں تو یہی کہوں گا کہ اے اللہ، اگر یہ دنیا کے سارے انسان آپ کا انکار کر رہے ہیں لیکن آپ کی رحمت کے بھروسے پر، اپنے کمال سے نہیں، میں آپ کے کلمے پر جان تو دے دوں گا مگر میرا دل آپ کے وجود پر گواہی رہے گا، میں اس گواہی کا کبھی انکار نہ کروں گا. سبحان اللہ. میں آپ کے کلمے پر جان تو دے دوں گا مگر میرا دل آپ کے وجود پر گواہی رہے گا، میں اس گواہی کا کبھی انکار نہ کروں گا. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ کی تیغ تلوار غیر اللہ کے ہلاک کرنے میں چلاؤں، لا الہ کے بعد دیکھو کیا رہ گیا، الا اللہ باقی رہ گیا، باقی تمام فنا ہو گئے. اے عشق شرکت سوز، تجھ پر مرحبا کے سوائے محبوب کے سب کو فنا کر دیا. اور خود یہ عشق بھی وظیفوں سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتا ہے. حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے طالب ہر دم شراب غم پیے جاتے ہیں اور اگر کڑوی لگ رہی ہو تو سانس روک کر پیے جاتے ہیں. شراب غم اس لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں نفس سے مجاہدات کرانے پڑتے ہیں. آنکھوں کو نامحرموں کو دیکھنے سے روک رہا ہے، دل زبان اور کان کو گناہوں سے روک رہا ہے، غلط جگہوں پر استعمال ہونے نہیں دیتا. اس کشمکش میں دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو شراب علم کہا ہے. اگر گھونٹ تلخ بھی محسوس ہوتا ہے گناہ چھوڑنے سے تو کبھی یہ اللہ کے طالب تو بھی یہ اللہ کے طالب سانس روک کر اس گھونٹ کو پی جاتے ہیں، یعنی برداشت کر لیتے ہیں کہ اللہ کو ناراض اب نہیں کرنا ہے.